السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ محترم علماء کرام، مہمانان اعظام، بزرگوں، دوستوں، اس کائنات میں اس کائنات کے خالق نے، اس کائنات کے مالک نے ہر زمانے میں انسانیت کی خیر خواہی کے لیے، ان کو جنت تک کا راستہ سجھانے اور سمجھانے کے لیے، اور ان کی دنیا کو سرگ بنانے کے لیے، کائنات کے رب نے ہر زمانے میں اپنے میسنجرز دنیا میں بھیجے ہیں، جن کو ہم لوگ پیغمبر کہتے ہیں، نبی اور رسول کہتے ہیں۔ وہ ہر زمانے میں دنیا میں آ کر انہوں نے دنیا کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن کرایا ہے۔ ہم بنی ہوئی چیز کو دیکھ کر بنانے والے تک پہنچتے ہیں۔ کار کو دیکھا تو اس کے اونر تک پہنچ گئے، بائک کو دیکھا تو اس کی اونر تک پہنچ گئے۔ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، ساری کائنات کا نظام، کوئی تو ہے جس نے آسمان کی چھت کو اٹھایا، کوئی تو ہے جس نے زمین کا فرش بچھایا، اور کوئی تو ہے جس نے پہاڑوں کو گاڑ دیا، اور کوئی تو ہے جس نے دریاؤں کو روانی عطا کر دی، اور کوئی تو ہے جس نے سمندروں کو طغیانی عطا فرمائی، اور کوئی تو ہے جو زمین سے گلوں کو نکالتا ہے، درختوں سے پھل کو نکال رہا ہے، پھلوں میں مٹھاس پیدا کر دی، درختوں میں پھول پیدا کر دیے، اس میں خوشبو کو وجود دے دیا۔ کوئی تو ہے کہ انسانوں کو اپنی قدرت سے وجود دے رہا ہے۔ ایک ہی رو مٹیریل سے دنیا کی سارے سامان نہیں بنتے، دنیا کی ساری اشیاء نہیں بنتی۔ کوئی تو ہے جس نے ایک ہی رو مٹیریل سے انسانوں کو خوبصورت وجود عطا فرمایا، جس میں دیکھنے والی آنکھ بھی بنا دی، ایک ہی رو مٹیریل سے بولنے والی زبان بھی بنا دی، سننے والے کان بنا دیے، دھڑکنے والا دل بنا دیا، اور سوچنے والا اللہ پاک نے دماغ بنا دیا۔ کوئی تو ہے جس نے سر سے لے کے پیر تک کا خوبصورت وجود عطا فرمایا۔ چہرے میں دو ہی آنکھیں ہیں، ایک ناک ہے، دو ہونٹ ہیں، اور ایک پیشانی ہے، لیکن کوئی تو ہے جو ساری کائنات کا خوبصورت نظام چلا رہا ہے کہ ہر بندوں کے چہرے مختلف ہیں، اور چہرے تو چہرے۔ آپ حضرات کو میں یہ سناتا چلوں، آج کا میڈیکل سائنس ہمیں یہ بتاتا اور پروف کرتا ہے کہ دنیا میں تقریباً 7 ارب انسان ہیں۔ کسی ایک انسان کے فنگر پرنٹس دوسرے انسان سے میچ نہیں ہوتے۔ 1450 سال پہلے آپ قرآن اٹھائیے گا، قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ قرآن میں کہا کہ اللہ پاک تمہیں تمہاری فنگر پرنٹس کے ساتھ قیامت کے میدان میں اٹھا کے دکھائے گا۔ تو کوئی تو ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا۔ اب اس کا جواب کون دے گا؟ تو اس کائنات کا خالق اور مالک اپنے میسنجرز ہر زمانے میں دنیا میں بھیجتے رہے، جنہوں نے آ کر دنیا کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن کرایا، اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ سلیمان صاحب المملکت، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر زمانے میں میسنجرز آ کر دنیا کے انسانوں کو انٹروڈکشن کراتے تھے کہ تم اچھے انسان کیسے بنو گے، تم انسانیت کے لیے خیر خواہ کیسے بنو گے، اور تم انسانیت کو نفع پہنچانے والے کیسے بنو گے، اور وہ کون سے لائف سٹائلز ہیں، اور وہ کون سا طرز زندگی ہے کہ جس کی بنیاد پر تمہاری دنیا بھی سرگ بنے گی، اور تم مرنے کے بعد ہیئر آفٹر زندگی میں تم ہمیشہ ہمیشہ کی سرگوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو میسیجرز آ کر یہ پیغام انسانیت کو دیا کرتے تھے۔ اللہ نے سب سے اخیر میں جس کو بھیجا، انہی کے عنوان پر آج کی ماشاءاللہ یہ خوبصورت مجلس سجائی گئی۔ وہ کون تھے؟ وہ تاجدار مدینہ، کالی کملی والے، سنہری جالی والے، سبز و گنبد کے مکھی، وجہ
وجہ تخلیق کائنات محبوب رب العالمین مزمل و مدثر طہ و یاسین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، جنہیں ساری انسانیت کے لیے اللہ پاک نے رحمت بنا کر بھیجا، جنہیں سارے نبیوں کا امام اللہ پاک نے بنایا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، کوئی مجلس قائم کی جاتی ہے اور بڑی مجلس قائم کی جاتی ہے اور بڑے وی آئی پی مہمان کو بلایا جاتا ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا آنا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور کتنی بنیاد اور مضبوط بنیادوں پر ان کو بلایا جاتا ہے۔ تو ساری کائنات کے سب سے بڑے نبی کو اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا، تو کتنے بڑے کام کے لیے بھیجا ہوگا، کتنی بڑی ذمہ داریاں دے کر بھیجا ہوگا۔ آپ حضرات کو سناتا چلو، اللہ کرے کہ دنیا کا ہر انسان میرا یہ پیغام سمجھے، اللہ کرے کہ انسانیت سے محبت کرنے والے ہمارا یہ پیغام سمجھیں، اللہ کرے کہ دل کے دروازے کھول کر ہمارا یہ پیغام اپنے دل میں اتارنے کی کوششیں کریں۔ اتنی بڑی شخصیت کو دنیا میں بھیجا، تو کیوں بھیجا؟ انہوں نے فرمایا تھا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تو اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں، میں انسانیت کو جوڑنے کے لیے آیا، میں انسانوں میں آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے آیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرات کو یہ جاننا چاہیے کہ ان کی پیدائش مکہ میں ہوئی، انہوں نے زندگی تقریباً 53 ایئرس مکہ میں گزارے ہیں، مکہ میں گزارے ہیں، اور پھر مکہ کو چھوڑ کر اللہ کے حکم پر وہ مدینہ چلے گئے۔ اچھا، جب مدینہ گئے نا، تو مدینہ میں ہمارے یہودی بھائی رہتے تھے، یہودی بھائی، ہمارے عیسائی بھائی، اللہ پاک نے ان کو کتابیں عطا فرمائی، اہل کتاب کہا جاتا ہے، کتابوں میں وہ ساری نشانیاں لکھی ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تھے نا، تو اس موقع پر ایک بڑے عالم تو یہودی عالم، ان کا نام تھا عبداللہ ابن سلام، وہ ہمارے نبی کو دیکھنے کے لیے آئے کہ بھائی کتاب میں تو نشانیاں پڑھی ہیں، دیکھنا چاہیے کہ بھائی سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں دیکھنے پہنچا، جب حضرت کے مبارک چہرے پر پہلی نظر پڑی تو میرا دل پکار اٹھا، یہ چہرہ جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا۔ اور کہتے ہیں میں نے پہلی بات جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے پر ان کی زبان مبارک سے سنی، ان کی بات کیا تھی؟ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے فرمایا تھا افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، صلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنت بسلام۔ سلام کو پھیلاؤ، کھانے کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، رات کو جب سب سو جائیں تو نماز پڑھو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ عبداللہ ابن سلام یہودی عالم نے کہا تھا یہ جملہ سوائے نبی کے کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا، اور اسلام کی دولت اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی۔ آپ حضرات کو سنانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع دن سے آپس میں محبت پیدا کرنے کا درس دیا ہے، کھلانے اور پلانے کا درس دیا ہے، معاف کرنے کا درس دیا ہے، رشتہ داریوں کو جوڑنے کا درس دیا ہے۔ آپ کی زندگی اٹھائیے، بعض لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت زیادہ بدسلوکی کی اور ظلم ستم کے پہاڑ توڑ دیے، لیکن جب آپ کو اللہ پاک نے ان پر غلبہ عطا فرمایا تو آپ نے بدلہ نہیں لیا، بلکہ آپ نے معاف کرنے کا اعلان کیا ہے۔ جس مکہ میں آپ کو دکھ درد دیے گئے، یہاں تک کہ مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا پڑا، اور 10 سال کے بعد جب مدینہ سے آپ مکہ تشریف لائے اور مکہ آپ کے ہاتھ پر فتح ہوا، اس موقع پر آپ بیت اللہ میں تھے، آپ نے نمازیں پڑھی، دعائیں کی، اس کے بعد یوں دروازے پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے، تو سامنے کون کھڑا تھا؟ سامنے وہ لوگ تھے جنہوں نے 21 ایئرس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے خاندان کو، ان کے ماننے والوں کو درد دیا اور تکلیف دی اور تکلیف کے پہاڑ توڑ دیے۔ آج موقع تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں سے یوں کہہ دے ارے بھائی تم اپنی تلوار نکال کے ان کی گردن ان کے بدن سے جدا کر دو۔ انہوں نے ان دشمنوں سے سوال کیا، ان لوگوں سے سوال کیا، ارے بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ تو ان کی زبان کا جملہ تھا اخن کریم وابن اخن کریم، آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں، آپ سے اسی کی تمنا کر دیں کہ آپ معاف کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ آج میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم طلقاء، ارے آج تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے، جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کر دیا، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ اس پر کہنے والے نے کیا شاندار کہا تھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا
ہمیشہ ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ آج کی اس مجلس سے ہم بھی عزم لے کر اٹھیں کہ ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ہر انسان کو بحیثیت انسان ہم عزت دیں گے، اس کو محبت دیں گے، اور اپنے گھر میں بھی اور باہر میں بھی نبی کی زندگی کو انشاءاللہ اپنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے آج کی ہونے والی اس مجلس کو اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے، خیر اور برکت مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ زندگی کے چند واقعات کی طرف انہوں نے اشارہ کیے۔ واقعتاً ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر دشمنوں کے ساتھ ان کا جو سلوک رہا یہ دیکھا جائے تو دنیا میں اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی ہے نا، کہ مکہ میں جن دشمنوں نے 11 سال تک آپ کو بہت پریشان کیا تھا، جب آپ ان کے اوپر پورے طرح سے غالب آ گئے تب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا اور کہا کہ آج معافی کا دن ہے۔ اس کے بعد میں ابو سفیان امارہ صاحب کے بعد ہمارے درمیان بودھ سماج کے بھنتے بدھ سری جی ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ میں بھی بڑے ادب و احترام کے ساتھ